اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ساتھ میں 313 مسلمان، سامنے 1000 کی لشکر ہے، سامنے والوں کے پاس تلواریں بھی ہیں، سامنے والوں کے پاس گھڑ سواریاں بھی موجود۔ فرما رہے ہیں ایک بندہ، ایک مسلمان اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مسلمان سجدے میں ہوتا ہے۔ او میرے بھائیوں، اب تو جبرائیل سے ہم شکایت کریں گے، اب تو جبرائیل کو ہم یہ کہیں گے تم کس کے پاس آؤ گے؟ محمد رسول اللہ چلے گئے۔ مشکلات اور ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ اور ایک بات توجہ سے سننے لائق ہے، ہمارے اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا جملہ ہے قرآن نے جو ہمیں دیا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ دنیا کے کسی قوم کے پاس جملہ نہیں ہے جو ہمارے پاس۔ صدر صاحب، قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 کا اگر مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے بندوں، اے مسلمانوں، مجھے اپنا حقیقی معبود ماننے والوں، تم گھبرانا نہیں، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے قریبیوں کو چھین کے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی بھوکا پیاسا رکھ کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے غزہ اور فلسطین کے لوگ بھوکے پیاسے بھی آزمائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ان کی آہیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہا تھا اے مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے میرے بندوں، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی کبھی ہم کوئی چیز کم کر دیں گے، مال میں کمی، تجارت میں نقصان ہو جائے گا، تمہارے قریبی لوگوں کی جان لے لی جائے گی، ان کی وفات ہو جائے گی، وہ شہید ہو جائیں گے، وہ تم سے جدا ہو جائیں گے، کبھی کبھی نفس کا نقصان ہوگا، کبھی مال کا نقصان ہوگا، طرح طرح کی طریقوں سے اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا۔ لیکن اللہ فرما رہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام طرح کی آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہو جاتی ہے جو لوگ صبر کر لے جاتے ہیں۔ کون لوگ صبر کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ صبر کرنے والے، ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے جو لوگ مصیبت آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں، قرآن کریم تمہیں ایک جملہ دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی دل پہ کوئی بڑا زخم لگے، جب بھی تمہیں ذہن پہ کوئی بڑا دباؤ محسوس ہو، جب بھی تمہارے اپنے لوگ مارے جائیں، جب بھی تمہارے اپنے لوگ مشکلات سے دوچار ہوں، تو اے مسلمانوں گھبرانا نہیں۔ قرآن تمہیں جملہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں توحید کا درس دیتے ہوئے اپنے سے رشتہ مضبوط کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نیک بندے یہ کہتے ہیں اے میرے مولا، میرا کوئی قریبی دنیا سے چلا گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا بیٹا چلا گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، بیوی چلی گئی مجھے کوئی پریشانی نہیں، اے اللہ یہ میرے ساتھ رہتا تو تھا، یہ میرے ساتھ رہتی تو تھی، لیکن اس سے میری انسیت بھی تھی، اللہ چلی گئی وہ میرے پاس تیری امانت تھی، اے اللہ وہ چلا گیا میرے پاس تیری امانت تھی، اے اللہ کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، وہ سب تیرا دیا ہوا تھا۔ انا للہ، ہم بھی تیرے ہی ہیں، ہم بھی تیرے ہی ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مر کے پلٹ کے اٹھائے جب جائیں گے تیرے ہی سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو جملہ دیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے کٹیہار کے لوگوں، او بہار کے واسیوں، پیارے پیارے مسلمانوں، یہ وہ جملہ ہے جو جملہ ہم سے پہلے کسی اور نبی کو بھی نہیں دیا گیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے، علامہ ابن عطیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا لم یعطى هذه الکلمات نبی قبل نبینا،
وَلَوْ عَرَفَهَا يَعْقُوبُ لَمَا قَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف۔ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ چھوٹا سا جملہ جو کسی کی وفات میں ایک مسلمان بچہ بھی پڑھتا ہے، جو ہمیں پڑھنے کے لیے ہر مصیبت کے وقت میں بتایا گیا ہے، کہتے ہیں یہ کلمے، یہ جملے جو انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں، یہ حضرت یعقوب کو بھی نہیں معلوم تھا، ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ کلمات نہیں دیے گئے تھے۔ اگر حضرت یعقوب کو بھی یہ کلمات دیے گئے ہوتے تو وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جدائی پر، ان کے گم ہو جانے پر، اور ان کے بھائیوں نے جب ان کے ساتھ شرارت کی تو حضرت یعقوب کبھی یہ نہ کہتے یا اسفا علی یوسف، افسوس ہمیں یوسف کے گم ہو جانے پر، بلکہ وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ، یہ کلمہ ہم اور آپ کو سکھاتا ہے، اے مسلمانوں، دنیا کی کسی بھی مصیبت کے وقت میں، کسی بھی پریشانی کے وقت میں گھبرانا نہیں، اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کر کے رکھنا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا رشتہ اپنے اللہ سے بنا کے رکھتے تھے، اسی لیے میدان بدر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ساتھ میں 313 مسلمان، سامنے 1000 کی لشکر ہے، سامنے والوں کے پاس تلواریں بھی ہیں، سامنے والوں کے پاس گھڑ سواریاں بھی موجود ہیں، سامنے والوں کے پاس ہر طرح کے ہتھیار اور نوجوان موجود ہیں، ادھر اللہ کے نبی کے ساتھ بوڑھے بھی اور جوان بھی ملائے گئے، تب 313 ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں میرے پیغمبر اپنا رشتہ جو اللہ سے مضبوط تھا اس کا سہارا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے میرے مولا، اے میرے رب العالمین، اگر یہ 313 کی جماعت آج ہلاک کر دی گئی تو آج کے بعد سے قیامت تک شاید اس روئے زمین پر تیری عبادت صحیح طریقے سے نہ کی جائے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے اپنے رشتے اور اپنے تعلق کی بنیاد پر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے اپنا رشتہ، اپنا تعلق اپنے اللہ سے بنائیے۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنائیے، ضرور اللہ مدد فرمائے گا۔ میری ماں اور بہنیں بھی کثیر تعداد میں، اور مجھے جو بتایا گیا کہ مردوں سے زیادہ تقریباً ڈبل تعداد میں عورتیں موجود ہیں۔ میری ماں اور بہنیں ایک مثال سنیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کے تعلق سے۔ ایک صحابیہ ہیں جو بعد میں ام المومنین بنی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے شوہر انہیں بڑا پیار کرتے تھے، بہت جاننے ماننے والے ایک کامیاب شوہر تھے ان کے۔ ان کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک اچھے شوہر کا جب انتقال ہو گیا، ایک بیوی کی زندگی اجیرن ہو گئی، اب وہ بے سہارا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب میرے سر سے میرا سہاگ اجڑتا ہے، جب میرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، ہم بھی تیرے ہی بندے ہیں، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، اے اللہ اس آئی ہوئی مصیبت میں ہم تیرا سہارا لیتے ہیں، تجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، اے اللہ اس سے بہتر کچھ عطا فرما۔ ام سلمہ کے جملے تاریخ کے پنوں پہ، حدیث کے کاغذات پہ آج بھی رقم تراز ہیں، کہتی ہیں فَأَبْدَلَنِي اللَّهُ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، میں نے یہی دعا پڑھی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پروردگار نے ابو سلمہ کے مقابلے میں ان سے کئی گنا، لاکھوں گنا امام الانبیاء، افضل الرسول، خاتم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شوہر بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جب ایک عورت دعا مانگتی ہے اور اپنی مصیبت کے وقت میں اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتی ہے، دعا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ مضبوط، بہترین، افضل، بہتر انسان اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تعلق اپنا اپنے اللہ سے بنائے، تعلق اپنا اپنے اللہ سے بنائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سنیے، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ بہت
غور سے، اطمینان سے آپ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں، انشاءاللہ ضرور کچھ فائدہ ہوگا۔ اگر اس مجمع میں سے کسی ایک دو نے بھی اپنا تعلق کل کی صبح سے اپنے اللہ سے مضبوط کر لیا، میرا آنا کامیاب ہو جائے گا، میرا آنا، میری حاضری انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ العلق، سورۃ العلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق والی سورت۔ اس سورت کی سب سے آخری آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ شروع دور میں نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو مارنے کے لیے دشمن سامنے آ جاتے، کبھی اللہ کے نبی کی گریبان میں کپڑے ڈال کر آپ کے گریبان کو کس دیا جاتا، آپ کے چہرے کی نسیں کھڑی ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے تھے، اس لیے خون کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہونے لگتا تھا۔ کئی بار آپ سجدے میں ہوتے، جانور کی میگنی اوجھڑی آپ کے گردن پہ ڈال دی جاتی تھی، کئی بار آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے، ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ابو جہل اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی نقشے کو بیان کرتا ہے، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ یہ ابو جہل جو میرے پیغمبر، میرے محبوب کو پکڑنے گیا ہے، نماز سے روکنے کے لیے گیا ہے، اگر یہ باز نہ آیا تو میں اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے اسے گھسیٹ لوں گا، اور اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک پوری ٹیم ہے جو محمد کے خلاف اکٹھی ہو جائے گی اور محمد کو مار ڈالے گی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سندعو الزبانیہ، یہ بلائے اپنے آدمیوں کو، یہ بلائے اپنے ہم نواؤں کو، ہم بھی جہنم کے داروغوں کو بلائیں گے، ہم بھی اپنے فرشتوں کو، اپنی فوج کو اپنے محبوب کے ساتھ اتار دیں گے، اپنے نبی کی حمایت میں، اپنے نبی کی مدد کے لیے اتار دیں گے۔ اللہ رب العالمین اتنی بات کہنے کے بعد اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے میرے پیغمبر، اے جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکل کے وقت میں خانہ کعبہ کی صحن میں، اللہ کے پاک گھر میں یہ لوگ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ لوگ آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنے دیتے، آپ ان کی باتوں کو نہ مانیے گا، آپ ان کی دھمکیوں سے نہ ڈریے گا۔ اے اللہ کے نبی واسجد واقترب، آپ اپنے اللہ سے قریب ہو جائیے، اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے جائیے، زیادہ سے زیادہ سجدے کریے۔ قرآن کریم کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، آپ رات کو تہجد کی نماز میں بھی سجدہ کریے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت بتلا رہی ہے، اگر ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہماری پیشانی دنیا کے کسی بھی حکمراں کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے سرمایہ دار کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ اگر یہ پیشانی جھکے تو اللہ عز و جل کے سامنے جھکے۔ واسجد واقترب، جتنی زیادہ آپ سجدے کریں گے اللہ سے اتنے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر اسلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، 582 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربہ عز وجل وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ایک بندہ، ایک مسلمان اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مسلمان سجدے میں ہوتا ہے۔ او میرے بھائیوں، او مسلمانوں، تمہارے پاس وہ قیمتی چیز ہے، وہ نرالا طریقہ موجود ہے کہ تم زمین پہ جب سر رکھتے ہو، تمہارا پیغمبر کہتا ہے کہ تم اپنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تو زمین پہ سر رکھا کرو، زمین پہ اپنے رب کے لیے سجدے کیا کرو۔ زمین پہ سر رکھتے ہو، آسمان والا، عرش والا تمہارے قریب ہو جاتا ہے، تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک مسلمان، ایک انسان
سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، سجدے میں اپنے اللہ سے دعائیں کیا کرنا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو مصیبتیں نہ آتی ہوں، جس کو پریشانیاں نہ گھیرتی ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں درد و علم ہے، ہر انسان کی زندگی میں مصائب و آلام ہے، ہر انسان مصیبتوں سے مشکلوں سے دوچار ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے سکون کی، ہر انسان کو ضرورت ہے آرام کی۔ اے میرے بھائیوں، دلوں کو سکون اگر ملے گا تو اللہ کے سامنے رونے سے ملے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے ملے گا۔ میرا پیغمبر خود کہتا ہے اللہ کے سامنے سجدے میں آ جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے پھر اپنے اللہ سے جو مانگنا ہوگا مانگ لینا۔ دنیا کے کسی ظالم کی شکایت کرنی ہوگی کر لینا، کسی کے اصلاح کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، ماں باپ کے لیے رحمت کی بھیک مانگنی ہوگی مانگ لینا، بچوں کے اصلاح کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، بیوی کے صحیح سالم رہنے کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، بشرطے کہ تم اللہ کے قریب تو خود کو کرو۔ خود پیغمبر اسلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ میرے بھائیوں سنو، آج ہماری اور آپ کی زندگی کی حالت کیا ہے؟ گناہوں میں لت پت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے رسول کے بارے میں ایک عقیدے کی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی، آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں وہ کیا کرتا ہے؟ کتنی عبادتیں کرتا ہے؟ اندازہ ہے آپ کو؟ آج جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو ایک بار خانہ کعبہ کی زیارت کر کے حج کر کے آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا نیک سمجھتا ہے، باقی لوگوں کو گنہگار سمجھتا ہے، اور اس کو اپنی عبادت کا گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس گوشے کو سنیں۔ پیغمبر اسلام کیا کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کی حدیث ہے، 4837 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ رات کی تاریکی ہوتی تھی، ساری دنیا اپنے بستروں پہ سو رہی ہے، امام الانبیاء افضل الرسل خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوابگاہ میں اپنے بیوی کے کمرے میں رات کو اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ صدیقہ عائشہ بیان کرتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ میرا پیغمبر میرا شوہر رات میں اٹھ کے اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے، رات میں اٹھ کے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، حتیٰ تورمت قدما، اتنی دیر تک کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت میرے نبی فرماتے کہ آپ کے پیر میں سوزن آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ آپ اتنی دیر تک اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے، اتنی دیر تک قرآن کی تلاوت کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیر کی ایڑیاں پھٹ جایا کرتی تھیں، چمڑیاں پھٹ جایا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھ لیا، مجھے ترس آ گیا، مجھے اپنے شوہر کی اس حالت پہ رحم آ گیا۔ میں نے پوچھا او میرے شوہر نامدار، اے جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا زیادہ تکلف کیوں کرتے ہیں؟ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اے جناب عربی، آپ کی اتنی دیر تک عبادت کرتے، اتنا زیادہ کیوں اللہ رب العالمین کے سامنے روتے؟ وہ میرے بھائیوں، قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پر۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ وہ میرے بھائیوں، میرے نبی بس اللہ کی نگاہ میں شکر گزار بندہ بننے کے لیے رات بھر عبادت کر رہے ہیں، پیر میں ورم آ جائے، پیر میں پھٹن آ جائے، پھر بھی اللہ کے نبی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔
درس دیا جا رہا ہے، اے دنیا کے لوگوں اپنے آپ کو اپنے اللہ سے قریب کرو، ساری دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی اگر ایک ایک مسلمان کا بچہ، اگر ہماری ماں اور بہنیں اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ اللہ سے مانگنے میں شرم کبھی محسوس نہ کریں، ضرورت جو بھی ہو 2 رکعت نماز پڑھیں، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی شروع کر دیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابند بن جائیں۔ کیوں نہ ہو ایسا اگر ہمارے قوم کی عورتیں کرنے لگے، ہمارے نوجوان کرنے لگے، ہمارے گاؤں کی مسجدیں بھر جائیں، ہمارے بچے اس طرح کی